نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس کی سورہ حج کی اس آیت میں قربانی کے متعلق حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے، اور اس میں ہے لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ کا نام ذکر کرنا ہے چوپائے جانوروں پر، اس کو حلال کرتے ہوئے۔ بہیمۃ الانعام چوپائے پالتو جانور کو کہتے ہیں۔ یہاں جو مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور دوسرا اور تیسرا بندہ مفتی بن چکا ہے کہ بھینس یا کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کرنے والوں کے بھی دلائل ہیں، نہ کرنے والوں کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے، جو لوگ قربانی نہ کرنے کے، کٹے اور بھینس کی قربانی نہ کرنے کے قائل ہیں، ان کے چند ایک اعتراضات ہیں جن کو یہاں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کا جو اعتراض ہے وہ قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھ کر بہیمۃ الانعام کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام میں کون سے جانور ہیں۔ پھر وہ سورہ انعام کی ایک آیت ذکر کرتے ہیں جس میں 4 مختلف اقسام کے جانوروں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ان کے نر مادوں کو تعداد ہو جاتی ہے 8، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان 8 کے علاوہ بقیہ کسی کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو میرا مؤدبانہ ان لوگوں سے سوال ہے کہ سورہ انعام پوری پڑھیں، کسی شخص کا ترجمہ پڑھیں وہ چاہے جس مسلک کا ہو، کسی کی تفسیر پڑھیں وہ چاہے جس مسلک کی ہو۔ اس پوری صورت کے اندر سورہ انعام میں اللہ رب کائنات نے کہیں قربانی کا ذکر فرمایا ہے؟ اگر کیا ہے ذکر تو آپ کی بات سے ہم ایگری ہیں۔ اگر قرآن کی اس آیت صورت میں، سورہ انعام میں قربانی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو پھر آپ نے اس کو قربانی کے حکم پر کیوں ڈیپینڈ کیا ہے؟ تو جواب دیں گے قرآن یفسر بعضها بعض، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، لیکن قرآن کی اس صورت میں سورہ انعام میں جہاں چوپاؤں کا ذکر ہے، بہیمۃ الانعام کا 8 قسموں کا، اس کو اگر اسی آیت کو پڑھا جائے تو مشرکین مکہ کے متعلق اللہ رب کائنات نے ذکر کیا ہے کہ وہ ان 8 قسم کے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ قربانی تو یہاں بنتی نہیں ہے۔ یہ اعتراض ختم ہے کہ 8 جانور بہیمۃ الانعام میں جو آتے ہیں وہی قربانی ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض ہے، آج کل ماشاءاللہ کچھ علماء، میں چھوٹے منہ بڑی بات نہ ہو جائے، انہوں نے بہت زیادہ سائنس پڑھ لی ہے، میں بھی ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھینس اور بیل کے درمیان سیکسول ریپروڈکشن نہیں ہو سکتا۔ جب سیکسول ریپروڈکشن نہیں کر سکتے تو وہ ایک جنس کیسے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے، نوع ہے۔ جب ان کے درمیان جفتی نہیں ہو سکتی، سیکسول ریپروڈکشن نہیں ہو سکتا، تو یہ جنس کیسے ہوئے؟ میرا ان سائنس پڑھے علماء سے ایک سوال ہے مؤدبانہ، وہ یہ ہے کہ گھوڑا اور گدھی ان دونوں کے درمیان سیکسول ریپروڈکشن ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خچر پیدا ہوتا ہے۔ جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے، گھوڑا شریعت میں حلال ہے اور گدھا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یا تو گھوڑے کو حلال رہنے دے اور اس کے ساتھ گدھے کو بھی حلال کرے اور گدھی کو بھی حلال کرے، یا پھر گدھی کو حرام کہتے ہیں تو پھر گھوڑے کو بھی حرام کہیں۔
کیوں؟ ان کی جنس ایک ہے اور وہ سیکسول ریپروڈکشن کے تحت اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا ان دونوں کی جنس ایک جیسی کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ تو سیکسول ریپروڈکشن کے تحت اپنی نسل بڑھا نہیں سکتے، لہذا یہ ایک جنس نہیں۔ وہ بڑھا سکتے ہیں۔ آیا تمہارے نزدیک گھوڑا اور گدھی ایک جنس ہے؟ میرا سوال ہے، میرے سوال کا جواب دیں۔ کیا گھوڑا اور گدھی ایک جنس ہے؟ کیوں؟ ان کے درمیان تو سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے اور نسل کشی ہوتی ہے، نسل بڑھتی بھی ہے۔ اسی طرح جو بات ان کو غلطی لگی ہے وہ میں کہنے لگا ہوں۔ الجاموس نوع من البقر، جو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جو اہل مدینہ کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا اور جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی بھی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا مدینہ میں اتنا بڑا عالم ہوگا، دنیا کے بہت سارے کونوں سے لوگ دین کی تڑپ لے کر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مدینے کا سفر کریں گے اور انہیں مدینے میں ہی دین کا اور احادیث کا عالم ملے گا۔ اور علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ ہی تھے اس دور میں سب سے بڑے عالم۔ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ الجاموس نوع من البقر۔ امام احمد نے بھی یہی کہا ہے۔ بقیہ بہت سارے ائمہ نے بھینس کو گائے کی قسم کہا ہے۔ تو انہوں نے جو قسم کہا ہے وہ حکم کے لحاظ سے، یعنی جو حکم شرعی گائے کے لیے ہے وہی حکم شرعی بھینس کے لیے بھی ہے۔ تو اس حکم شرعی کے لحاظ سے وہ ایک جنس ہے۔ انہوں نے یہ جفتی والی، یہ سیکسول ریپروڈکشن والی بات نہیں کی۔ امام احمد نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ میں اس بات میں اختلاف نہیں پاتا کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے کوئی اختلاف کیا ہو کہ بھینس کی قربانی میں حصوں پر اختلاف ہوا ہو۔ جس طرح بیل اور گائے کے 7 حصے بنتے ہیں، اسی طرح بھینس اور کٹے کے بھی 7 حصے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن کسی پر اس طرح کا بلیم کر کے ان کی قربانی کو ناجائز کنسیڈ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فقہائے احناف کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی بھینس کو گائے کی قسم کہا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم نے ہنفیوں کی فقہ تو ماننی نہیں ہے، ہم کیونکہ اہل حدیث ہیں، ہمیں فقہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے۔ تو خدا را میرا ایک پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ نے بھینس کی زکوٰۃ کس نوعیت پر لی ہے؟ اگر بھینس گائے کی قسم نہیں تو بھینس کی زکوٰۃ آپ کس نوعیت پر لیں گے؟ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو بھینس گائے کی قسم بن جاتی ہے انہی علماء کے نزدیک جو بھینس کی قربانی کے قائل نہیں ہے۔ جب بھینس کی زکوٰۃ کی باری آتی ہے، زکوٰۃ کے لیے وہی جنس، کیا زکوٰۃ حکم شرعی نہیں ہے؟ اس حکم شرعی کے لیے ایک جنس بنا لیتے ہیں جہاں آپ کو پیسے ملنے ہوں، اور قربانی کے لیے وہاں بھی آپ کو کھالیں ملیں گی۔ قربانی کی کھالیں لینے کے لیے بھی جو لوگ قائل نہیں ہیں وہی سب سے پہلے بھینس کی کھال لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن اعتراض کرتے ہیں نہیں ہے جی، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو لہذا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ پاک میں یہ جانور نہیں پایا جاتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ آج بھی کچھ ممالک ہیں جہاں یہ جانور میوزیم میں رکھا جاتا ہے، جن کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وافر مقدار میں نہیں ہوتا۔ تو جہاں ہے حکم شرعی کے لحاظ سے سیم ہے، تو حکم شرعی قربانی بھی حکم شرعی ہے، اس لحاظ سے ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ خدا را کچھ ہاتھ نہ ہلکا رکھیں۔ علماء اکرام سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ ہلکا رکھیں، امت مسلمہ کو بگاڑ کے راستے پر نہ لے جائیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔